نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی سراسر مجموعہ ازداد ہے، ایک پل میں خوشی اور راحت اور دوسرے پل میں ہی مصیبت اور تکلیف۔ انسان کو اس دنیاوی زندگی کے اندر جہاں خوشیاں ملتی ہیں، وہیں انسان کو مصائب اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس انسانی زندگی کے اندر خوشی کے لمحات کو دوام نہیں، اور نہ ہی مصیبتیں اور تکلیفیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لوگوں کے اوپر خوشیوں کے نزول کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور مصائب و مشکلات کے نزول کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح اور معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر مصیبتوں اور تکلیفوں کے آنے کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب امتحان و ابتلا اور آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کر کے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور انہیں آزماتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن و سنت میں متعدد دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ اے لوگو، ہم تمہیں بھوک اور خوف کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور ہم مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی اور نقصان کے ساتھ تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کی خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مختلف مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کر کے ان کا امتحان لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا اپنے بندوں میں یہی دستور اور طریقہ ہے، کیونکہ اگر لوگوں کے لیے ہمیشہ خوشی رہے اور ان پر کوئی مصیبت اور تکلیف نہ آئے تو معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے، جو کہ فساد اور خرابی ہے۔ لہذا حکمت الہی یہ ہے کہ اہل خیر اور اہل شر کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو، تاکہ سچے اور جھوٹے لوگوں میں فرق واضح ہو جائے، جزا کرنے والے اور صبر کرنے والوں میں فرق واضح ہو جائے، شکر ادا کرنے والے اور ناشکری کرنے والے لوگوں میں فرق واضح ہو سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت کے اندر فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جب وہ ایمان لے کر آئیں گے تو ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں نہیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم سے پہلے تمام لوگوں پر مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کر کے ان کا امتحان لیا، اور اللہ سچے اور جھوٹے لوگوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اور جامع الترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبیوں سے کم درجے پر ہے اس پر، اور جو ان سے کم درجے پر ہے اس پر۔ آپ نے فرمایا یبتلی العبد علی حسب دینہ، کہ بندے پر مصیبتیں اور تکلیفیں اس کے دین کے مطابق آتی ہیں۔ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ فَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا، اگر تو بندہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہوگا، اشتد بلاؤہ،
تو اس کی مصیبتیں اور تکلیفیں بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر تو بندہ اپنے دین میں کمزور ہوگا، اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، تو اس پر مصیبتیں بھی اس کے دین کے مطابق ہلکی ہی آئیں گی۔ تو لوگوں پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے آنے کا پہلا سبب امتحان و ابتلا اور آزمائش ہے، اور اس سبب کا تعلق مومن اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہیں، وہ لوگ جو ایمان میں دین میں زیادہ پختہ اور مضبوط ہیں، وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ رب العزت ان بندوں کے گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اٹھائیے جامع الترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ، کہ مصیبت اور تکلیف ہمیشہ مومن بندے کے ساتھ چمٹی رہتی ہے، حتیٰ یترکہ، یہاں تک کہ وہ مصیبت اس بندے کو اس حالت میں چھوڑتی ہے، یمشی علی الارض، وہ بندہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، وما علیہ من خطیۃ، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، مسلمان کا ہر معاملہ ہی بلائی والا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو پہنچنے والی ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حتی الشوکۃ یصیبہ، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر مسلمان کو چبھتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس پہلے سبب کا تعلق مومن اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ مصائب و مشکلات کے آنے کا دوسرا سبب لوگوں کے گناہ، بدعمالیاں اور اپنی کرتوتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ لوگوں کو ان کی مالوں، جانوں، اولادوں، عزیزوں اور بدنوں میں پہنچنے والی ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف وہ ان کی اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ گناہوں سے تو اللہ درگزر کر دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا اور خرابیاں پھیل گئی۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے بعض گناہوں کا عذاب چکھا سکے، لعلہم یرجعون، شاید کہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو لوگوں پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے آنے کا دوسرا سبب لوگوں کے اپنے گناہ، بدعمالیاں اور اپنی کرتوتیں ہیں، اور اس سبب کا تعلق گناہگار اور کافی لوگوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال اسلام ایک مکمل دین اور ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام نے ہر مسئلے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے دین اسلام نے ہمیں کیا سکھلایا۔ تو قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے دین اسلام نے ہمیں بہت سارے کرنے والے اعمال سکھلائے ہیں، جن میں سے میں صرف 5 بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اللہ کے غضب، ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے دور رہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ ان لوگوں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ ان کو کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور مسند احمد میں روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل الصغار والذلۃ علی من خالف امری، کہ ذلت اور رسوائی اس شخص کا مقدر بن جاتی ہے
کہ جو میرے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان آخرت سے پہلے ہی اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو عذاب الہی کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی مصائب و مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مخالفت سے بچیں۔ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے کیا جانے والا دوسرا کام کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہم پر مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب، کہ جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف نازل ہوتی ہے وہ بندے کے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کرتے ہیں۔ تو مصائب و مشکلات سے بچنے کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے کیا جانے والا تیسرا کام کہ ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی، غضب اور عذاب سے بچنے کے لیے اور دنیاوی مصائب و مشکلات سے بچنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر اور قوی چیز یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے درمیان میں موجود ہیں تب تک اللہ رب العزت لوگوں پر عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ رب العزت اس وقت تک لوگوں پر عذاب کو نازل نہیں کریں گے وہم یستغفرون، جب تک وہ لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے۔ اور جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ، کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے مستغفر اللہ، جب تک وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے کیا جانے والا چوتھا کام کہ بندہ اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، کیونکہ آنے والی ہر مصیبت اور تکلیف وہ اللہ کی قضاء اور قدر سے ہے، تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت بھی اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اٹھائیے جامع ترمذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظیم البلاء ما عظیم الجزاء، کہ ایک بڑی مصیبت کے ساتھ ایک بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما، اللہ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ابتلاہم، اللہ ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں نازل کر کے ان کو آزماتے ہیں۔ فإن رضیا، اگر تو وہ لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش اور مصیبت پر راضی ہو جاتے ہیں فلہ الرضا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ بھی ان بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ فإن سخطا، اگر وہ اس آزمائش پہ ناراض ہوتے ہیں فلہ السخط، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ بھی ایسے بندوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں، اس سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مصائب و مشکلات کے حل کے لیے کیا جانے والا پانچواں کام کہ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے۔ اسی بات کا اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو حکم دیا، فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور ایک مقام پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی طریقہ کار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا کہ ان پر جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آتی تو وہ فوراً نماز ادا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوا یفزعون الی فزعوا الی الصلاۃ، کہ نبیوں پر جب بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آتی تو وہ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے۔
اور سنن نبی داؤد میں روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امرا فصلی، کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کرتا، جب بھی آپ کو کوئی معاملہ غمزدہ کرتا، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت و تکلیف پہنچتی تو آپ فوراً نماز ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو بہرحال یہ کچھ اعمال تھے، ان کے کرنے سے ہماری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ